من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الانعام آیا نمبر 142 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. سورۃ الانعام جز 8 پارہ نمبر 8 ہے اور آیت شروع کرتے ہیں ہم 142 سے انشاءاللہ. پہلے لفظی ترجمہ. آیت نمبر 42 لفظی ترجمہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. و اور من الانعامی من سے، الانعامی مویشیوں میں سے، ومن الانعامی اور مویشیوں میں سے ہیں، حمولتاً کچھ بوجھ اٹھانے والے، و فرشن اور فرشن کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں. کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم رزقہ رزق دیا، کم تمہیں رزقکم رزق دیا تمہیں، اللہ اللہ نے، ولا و اور لا نہ، تتبعوا تم تبعو پیروی کرو، تتبعو تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطانی شیطان کے، انہو بے شک وہ، انا بے شک وہ، انہو بے شک وہ، لکم لیے، کم تمہارے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. اور یہ رواں ترجمہ. اور مواشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ بلا شک وہ تمہارا سری دشمن ہے. چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور ومن الانعام حمولتاً اور مویشی میں اونچے قد کے، و فرشن اور چھوٹے قد کے. تو اس کا مطلب یہ حمولتاً حمل سے ہاں میم لام، یعنی کہ اٹھانے والا، بار برداری کرنے والا. تو اور فرشن اور چھوٹے قد کے، یعنی حمولتاً بوجھ اٹھانے والے. مراد کون بوجھ اٹھاتے ہیں؟ جو کون سے جانور بوجھ اٹھاتے ہیں؟ اونٹ، بیل، گدھا، خچر. خچر آپ سب کو معلوم ہے کہ گدھے اور گھوڑے کے بیچ کی ایک جانور ہے جس کو خچر کہتے ہیں، جس کو میول انگلش میں بولتے ہیں. وہ بھی بار برداری وزن اٹھاتا ہے. یہ سب جو ہے حمولتاً جو وزن اٹھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بار برداری کے کام آتے ہیں. حمولتاً مویشی میں اونچے قد کے. اونچے قد کے کون ہیں؟ اونٹ، بیل، گدھا، خچر، جو بار برداری کے کام آتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وہ فرشن اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور فرشن، فرش فاراشین، فرش کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی زمین ہے نا، جس فلورنگ جس پہ آپ کارپیٹ بچھاتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، اس کو موپنگ کرتے ہیں، چٹائی بچھاتے ہیں، کارپیٹ ڈالتے ہیں، رگز ڈالتے ہیں. تو فرشن سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور، جیسے بکری وغیرہ جس کا دودھ پیتے ہوں، گوشت کھاتے ہوں. اس کے بعد فرمایا مما رزقکم اللہ، اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں. ٹھیک ہے، پیدا کیے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، مما رزقکم اللہ. ٹھیک ہے، اس میں سے ہم کھاتے پیتے ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اب میں نے جانور مویشی دے دیے جو کچھ حمولتاً بار برداری بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، کچھ گوشت کھانے، فرشن جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں، جس کا دودھ پیتے ہیں. تو کلو مما رزقکم اللہ، تو اس میں سے کھاؤ جو یہ رزق ہے، یہ رزق دیا اللہ نے، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی پیروی مت کرو. کیا کرو؟ شیطان کے قدم بقدم مت چلو. کیوں نہ چلو؟ شیطان کی پیروی کیوں نہ کرو؟ شیطان کے قدم بقدم کیوں نہ چلو؟ انہو لکم عدو مبین،
وہ تو عدو ہے، دشمن ہے. کیسا دشمن ہے؟ مبین، کھلم کھلا. وہ تو تمہارا بے شک وہ تو تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے. کیونکہ جس طرح اس کے پیچھے چل کے شیطان کی مان کے مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانور کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، تو گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے، شیطان کے پیچھے چلنا ہے، اور یہ شرک ہے. اب ہم سمری دیکھ لیتے ہیں، اسکرین پہ سمری لے آئیں. کھانے پینے میں شیطان کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال کر دینا. شیطان نے یہ سب کروایا نا، کہ جو اللہ نے حلال کیا تھا ان کو حرام کروا دیا ان لوگوں سے، اور جو حرام تھا اس کو حلال کروا دیا. بتوں کے نام پہ چڑھانا، اور جو ہے فلاں میں سے مرد کھائیں گے اور فلاں میں سے عورتیں نہیں کھائیں گی، اور جو ہے اگر مردہ بچہ اندر سے نکلا تو پھر عورتیں اس کو کھائیں گی بھی اور دودھ بھی پئیں گی. جو آپ نے پچھلے درس میں ساری تفسیر، ساری آیات سنی تھی، یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو کھانے پینے میں شیطان کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال کر دینا. خطوات شیطان کے قدموں پہ چلنا، شیطان کی پیروی کرنا. اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 142 انشاءاللہ. وٹ ٹرانسلیشن تمانیت 8. اب گنتی آ گئی، آج ہم گنتی سیکھیں گے انشاءاللہ، عربک کی گنتی. تمانیت 8 ازواجن قسمیں ہیں، من الدانی بھیڑ میں سے. دانی جو ہے جمع ہے الدائن کی، نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے الدائن. اچھا، من الدانی چل بعد میں دکھا دیں گے، اب یہ پوری ہو جائے پہلے وٹ اثنین 2. ومن الماضی اور بکری میں سے، و اور من سے الماضی بکری میں سے. ماضی جمع ہے ماعز کی، یعنی کہ یہ بکریاں ہیں اور ماعز ایک بکری، اور ماضی بہت ساری بکریاں. اثنین 2. تو ابھی آپ نے 2 ورڈ سیکھ لیے، ثمانیہ 8 اور اثنین 2. ٹھیک ہے، قل آج ہم 1 سے 10 تک گنتی کریں گے انشاءاللہ عربی کی. قل کہہ دیجئے، الذکرینی کیا 2 نر. اچھا مجھے یہ بتائیں جنہوں نے تھوڑی بہت گرامر کی، یانون کیا بتا رہا ہے؟ الذکرینی، یانون عینی کیا بتا رہا ہے؟ یانون کتنی گنتی آ گئی اس میں؟ 2. جی 2 تسنیہ، واحد تسنیہ جمع. عربک میں واحد ہے، پھر جو ہے جمع نہیں. ہمارے ہاں تو سنگولر پلورل واحد جمع ہوتا ہے، لیکن عربک میں واحد تسنیہ، واحد 1 تسنیہ 2 اور جمع. ٹھیک ہے، تو یانون کیا بتایا؟ 2. تو کیا 2 نر حرما اس نے حرام کیے، ام یا امل انسیینی، ام ہوتا یا الانسیینی 2 مادہ. ٹھیک ہے، دیکھیں نا اثنین جو آیا نا، دوسری لائن کا پہلا ورڈ دیکھیں، اثنین 2، انسیینی 2 مادہ. ٹھیک ہے، اما یا وہ جو، یہاں 2 مادہ کس کو کہا ہے؟ بھیڑ اور بکری کو. اما یا وہ جو الدان اور الماس کو 2 کہا ہے، 2 مادہ، 2 فیمیل. ٹھیک ہے، بکری اور کیا؟ بھیڑ. اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام الرحم، ارحام کی جمع رحم کی جمع ارحام، الانسیینی 2 مادہ کے. نبئونی بتاؤ مجھے، بعلم ساتھ علم کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. انشاءاللہ تفسیر میں سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا واحد جمع دکھا رہی ہیں آپ؟ جی چلے میں نے بتا دی، واحد جمع میں نے بتا دی. چلیں اچھا اب ہم چلے لفظی رننگ کلاس. ہاں جی، اب دیکھیں اوپر جو ریڈ میں ہے پہلی لائن میں دیکھیں الدان. ٹھیک ہے، الدان جمع ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، واحد جو ہے الدائن ہے. ٹھیک ہے، بھیڑ، دان بھیڑ، اور جمع یہ جمع کس کی ہے؟ الدائن کی. ٹھیک ہے، یہ پلورل ہے. اور آخری ورڈ دیکھیں پہلی لائن کا، ماضی. ٹھیک ہے، ماضی جمع ہے کس کی؟ ماعز کی. ٹھیک ہے، ماعز ایک بکری اور ماضی جمع ہو گئے زیادہ بکریاں. ٹھیک ہے، اب ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آتے ہیں آیت کی طرف. پیدا کیے 8 ثمانیہ، 8 کہتے ہیں ثمانیہ کو کہتے ہیں 8 نر و مادہ، میل اور فیمیل. یعنی 8 کیسے ہوئے؟ یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. تو بھیڑ میں 2 قسم کیا ہو گئی؟ مینڈا اور بھیڑ. اور بکری میں 2 قسم، بکرا بکری. ٹھیک ہے، اب 2 یہ تو 4 ہو گئے، بھیڑ مینڈا بکرا بکری 4 ہو گئے. اور 4 جو ہے دوسری آیت میں آئے گا، 144 میں اس کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے
یا دونوں مادہ کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں، تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 8 کس کو کہا اللہ نے، وہ دکھا دیں اسکرین پہ 8 کس کو کہا اللہ نے نا، وہ جو ہماری آیت ہے وانزلہ، نہیں وہ نہیں آیت ہے وانزلہ لکم من الانعام ثمانیہ، وہ ثمانیہ تو 8 ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر اثنین ہو گئے 2، ہاں یہ جیسے فرمان الہی۔ اب 8 کیا کون سے جانور ہیں؟ جیسے فرمان الہی ہے سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَ أَزْوَاجٍ، اس نے تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی پیدا کیے ہیں جو یہ حلال ہیں۔ ویسے تو بہت سے جانور ہیں، جنگلی جانور بھی ہے، لیکن یہ حلال ہیں۔ کیا ہیں؟ بھیڑ، مینڈا، بکری، بکرا، جو کہ ابھی آپ نے اس آیت میں پڑھا، دان اور ماز، ٹھیک ہے۔ تو بھیڑ، مینڈا، بکری، بکرا 4 ہو گئے۔ اب اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، پہلے آپ ثمانیہ کو سمجھ لیں 8 جانور کون سے ہیں نا، مطلب ابھی آپ فوکس رہیں، جو میں کہتی جا رہی ہوں ایک ایک کر کے بات ہم سمجھ رہے ہیں آیت کو۔ اب 8 میں اس آیت میں تو 2 بتائے اللہ نے، بھیڑ، مینڈا، بکری، بکرا، تو 2 4 ہو گئے، ان کا جوڑا 4 ہو گیا۔ اب اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم 8 کی بات کر رہے ہیں نا ثمانیہ کی، تو بکرا، بکری، ٹھیک ہے، میل فیمیل، اونٹ، اونٹنی، میل فیمیل یعنی جوڑا، گائے، بیل، جوڑا، تو یہ کتنے ہو گئے 8۔ بھیڑ، مینڈا کیا ہوا 2، بکری، بکرا 4، اونٹ، اونٹنی 6، گائے، بیل کیا ہو گئی 8 ہو گئی۔ واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، ثمانیہ، اللہ نے یہ سب چیزیں تمہارے کھانے پینے، اب کس لیے پیدا کی یہ 8 جانور؟ ویسے تو بہت جانور لیکن کھانے پینے کے لیے حلال ہی ہیں۔ اللہ نے یہ سب چیزیں تمہارے کھانے پینے، اس سے کھانا کھاؤ، سواریاں لینے اور دوسرے قسم کے فائدوں کے لیے پیدا کیے۔ سواریاں بھی اس پہ کرتے تھے پہلے زمانے میں، آج بھی میں آپ کو بتاؤں گی مثال، آپ کو حیرانی ہوگی لیکن آج بھی ہوتا ہے، سواریاں اس پہ آج بھی کی جاتی ہیں، اتنی ترقی کے باوجود بھی نا، کچھ جگہ ہیں جہاں کی جاتی ہیں اور کچھ مجبوری میں بھی ہوتی ہیں۔ ایک مجبوری میں پہلے بھی بتا چکی ہیں، ابھی بھی آج بھی بتاؤں گی۔ چلیں اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ آیت دکھا دیجئے اسکرین پہ، چلیں۔ ثمانیہ ازواجن، 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 8 قسمیں، ہم نے جان لیا 8 قسمیں کون کون سی ہے۔ بھیڑ میں 2 قسم، بکری میں 2 قسم، اور 2 کا ذکر آیت نمبر 144 میں آئے گا، اس میں آئے گا اونٹ، اونٹنی اور گائے اور بیل، ٹھیک ہے، 8 سمجھ میں آ گیا ہم سب کی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، کیا فرما رہے ہیں کہ ثمانیہ ازواجن من الدان اثنین ومن الماز اثنین، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ثمانیہ ازواج، کتنے؟ اللہ تعالیٰ نے 8 زوج پیدا کیے۔ کتنے زوج پیدا کیے؟ 8۔ 4 جو ہے نا، بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھیڑ، مینڈا، تو یہ 8 ہو گئے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج، جوڑا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم بھی زوج ہیں، میاں بیوی بھی زوج ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے میاں بیوی ہوں گے تو ازواج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عربک میں زوج جو ہے مرد اور عورت کے لیے، مرد کہے گا میری زوج، عورت بھی کہے گی زوج، ٹھیک ہے، زوج ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو جوڑا، اور ان دونوں کے ایک فرد کو بھی زوج کہہ لیا جاتا ہے، کیا ان کے ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے۔ قرآن میں اس مقام پر بھی ازواج افرادی کے معنی میں استعمال ہوا، جو ثمانیہ ہے نا ازواج، ٹھیک ہے، یعنی 8 افراد اللہ نے پیدا کیے جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہے، یہ نہیں کہ زوج کے بمانی جوڑے پیدا کیے، کیونکہ اس طرح تعداد 8 کی بجائے 16 ہو جائے گی، تو یہ 4 کو جوڑا بنا کے اللہ نے 8 کر دی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہم، آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے؟ قل اذکرین حرم ام الانثیین، آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا؟ آیت کو دکھائیے، ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، ام الانثیین یا 2 مادہ کو حرام کیا ہے، امش تملت علیہ ارحام الانثیین یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ جو ہے ان کے پیٹ میں جو مردہ اگر جانور نکلا تو اس کو عورت کھائے گی، ورنہ صرف جو ہے مرد اور عورت مرد ہی کھائیں گے، اس کا دودھ بھی مرد پئیں گے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں ان سے، کیونکہ مشرکین نے کیا کیا تھا، بعض جانوروں کو اپنے طور ہی پر حرام کر لیے تھے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو؟ اللہ تعالیٰ نے جو تم بول رہے ہیں تو ان کے نر حرام ہے، میل حرام ہے، یا مادہ فیمیل حرام ہے، یا اس بچے کو جو دونوں ماؤں کے پیٹ میں ہے،
مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا کہ فلاں کو مرد کھائے گا، فلاں کو عورت نہیں کھائے گی، سب کو عورت مرد کھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو حرام نہیں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. نبئونی، نبا، نون با حمزہ، ٹھیک ہے، یا نون با الف، سورۃ النبا بھی ہے نا، خبر، خبر دو، مجھے بتاؤ. یا جو ہے نبئو، نی کے نیچے جو یا ہے یعنی مجھے بتاؤ، میں، یا کا مطلب ہوتا ہے میں. نبئونی تو مجھے بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ اگر سچے ہو، یعنی ساتھ علم کے. اب علم کے ساتھ بتاؤ، دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کیا ہے، یا جن کے پیٹ دونوں مادائیں لی ہوئی ہیں. کون سی مادائیں کی بات ہے؟ بھیڑ اور بکری. بھیڑ اور بکری کے میل کو حرام کیا ہے یا فیمیل کو حرام کیا ہے، یا جو ان کے پیٹ میں جو مادہ ہیں جو فیمیل ہے، جن کے پیٹ میں حمل ہے جو لی ہوئی ہیں، ان کو حرام کیا. میں نے تو کسی کو حرام نہیں کیا. اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ بتاؤ کہ اگر یہ حرام ہے. تمہارے پاس حرام کر دینے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. اور بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہے. اب انہوں نے اپنی طرف سے، آپ نے پڑھا تھا نا کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام وغیرہ مقرر کیے ہوئے تھے جانوروں کو. تو ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں نے کسی بھی چیز کو حرام نہیں کیا. اس میں ہے کہ بحیرہ یہ کس کو کہتے تھے، یہ آپ سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں، تو میں نے کہا آج بھی ریویژن ہو جائے. بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ یعنی ان کے حرام کرنے کی شکلیں کیا تھی. بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کو کفار کسی بت کی نظر کر کے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس کا دودھ نہ دھوتے تھے. اور صاحبہ وہ اونٹنی ہے جو بتوں کی نظر کی جاتی اور جس پر کوئی سواری نہ کی جاتی تھی اور نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں کہا کہ اونٹ کا دودھ نہیں پیو، بحیرہ بنا دو، صاحبہ بنا دو، اونٹنی پہ سوار نہ ہو، کبھی نہیں کہا. اور وسیلہ انہوں نے کیا مقرر کیا تھا؟ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری مرتبہ میں مادہ جنے یعنی فیمیل جنے اور اس کو بت کے نام پر چھوڑ دیا جائے، یعنی متصل 2 دفعہ مادہ جنے جن کے درمیان نر نہ ہو. اور حام اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے لیے کفار کہتے تھے کہ اگر اس سے ہماری اونٹنی کے 10 یا 20 مقرر تعداد بچے پیدا ہوں تو ہمارے لیے ہوں گے، اور اگر زائد ہوں تو ہمارے بتوں کے لیے ہوں گے. پھر جو زائد ہوتے ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کچھ کام نہیں لیتے تھے. کل بھی آپ نے پڑھا تھا ان پہ سواری نہیں کرتے تھے. یہ آیت بھی کر کے بار برداری کے لیے ہے حمولتاً نا، تم اس کو یہ ذرا قد والے جانور ہیں تو ان پہ تم کیا کرو، بار برداری کرو، وزن اٹھاؤ، اس پہ حج کرو. تو یہ کوئی کام اس پہ نہیں کرتے تھے. اب ہم گنتی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ہماری ثمانیہ اور اثنین آیا. ثمانیہ عربک میں کہتے ہیں 2 کو، ٹھیک ہے، ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں اور اثنین 2 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے گنتی سکھائی ہے. تو کیوں نہ ہم 2 گنتی تو آگے پوری گنتی 10 تک سیکھ لیں. ہمارا وعدہ بھی تھا کہ ہم گنتی بھی جیسے جیسے چیزیں آتی ہیں ہم سیکھتے جاتے ہیں. تو اب آپ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 کو کہتے ہیں واحد 1، 2 کو کہتے ہیں 2 کو کہتے ہیں اثنین، 3 کو 3 کو کہتے ہیں ثلاثہ. اب آپ کہیں گے تا آخر میں ہے تو یہ تائے مربوطہ ہوتی ہے آخر، لیکن آخر میں تا ہے سب کی نا، ثلاثہ اربع، تو اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. اور جب ہم تجوید کا رول ہے، تلاوت کا رول ہے، جب اس پہ ٹھہرتے ہیں نا تلاوت قرآن پڑھتے وقت تو وہ تائے مربوطہ ہا ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو ثلاثہ، ثلاثہ 3 3، اربع 4 4، اچھا خمسہ 5 5، ستہ 6 6، سبع 7 7، ثمانیہ 8 8، تسع 9، اور عشرہ 10. عشرہ سے آپ خوب واقف ہیں، یوم عاشورہ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے. تو 3 چیزیں تو آپ کو آتی ہیں. اثنین بھی آ گیا آج آپ کی آیت میں 2، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب تسنیہ بھی ہوتا ہے. تسنیہ ویسے بھی 2 ہے، ویسے بھی 2 ہے اثنین. اور ثمانیہ آیا کہ 8 جانور، تو یہ بھی آپ کو آتا ہے. عشرہ بھی آپ کو آتا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو 3 آپ کو 10 میں سے آتا ہے، باقی 7 ہو گئے. جس کو آتی ہے گنتی اس کے لیے تو ریویژن ہو گیا، جس کو نہیں یاد دہانی ہوگی، جس کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں گے ہم لوگ اس کو اور اسکرین شاٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے، چلے میں پھر سے پڑھتی ہوں. واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. مجھے میری مریم یاد آ گئی.
چھوٹی سی تھی میری پہلی نواسی، تو اتنی اچھی طرح یہ بولتی تھی، اسکول سے آتی تھی اور پھر وہ بڑے اچھی طرح سے ہمیں گنتی سناتی تھی، تو وہ ویسے ہی رٹ گئی نا۔ بچوں سے بھی سیکھتے ہیں بہت کچھ نا، یہ نہ سوچا کریں کہ پوتا پوتی نواسا نواسی کیا سکھائیں گے، وہ بہت کچھ سکھا جاتے ہیں نا، بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن چلے میں نے گنتی کی بات کر دی۔ تو ہر پوری زندگی سیکھنے کی ہے، ٹھیک ہے نا، علم حاصل کریں۔ علم ظلمت کے اندھیرے چھٹاتی ہے، روشنی میں لے آتی ہے انسان کو، علم اندھیرے چھٹاتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے۔ چلے اب ہم جو ہے آیت نمبر 144 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اور اب دیکھیں کتنے جانوروں کے نام بھی آج سیکھ رہی ہیں نا آپ۔ وہ اور من سے، الابلی اونٹ، تو کتنا اللہ کا کلام، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، گنتی بھی ہے، سائنس بھی ہے، بائیولوجی بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، کیا چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ کہیے میرا ذکر ہے، یہ ہمارا ذکر ہے نا اس میں، تو ہمارے لیے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جو علوم ہیں، لکھنا پڑھنا کھانا پینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بتا دی ہے، ہر چیز، یعنی اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، جو ہم برتتے ہیں کھاتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اور من سے، الابلی اونٹ، اور ومن الابلی اور اونٹ میں سے، اس نئی نے، دیکھیں ثمانیہ کا ذکر تھا کہ 8 جانور جو ہمارے لیے حلال ہیں، 8 مویشی جس کو ہم کھا سکتے ہیں، ان پہ بات برداری کر سکتے ہیں، ان پہ وزن اٹھا سکتے ہیں، ان کو سب ان پہ سوار ہو سکتے ہیں، اور تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو پچھلی آیت 143 میں اللہ تعالیٰ نے الدان والماعز بتایا تھا، یعنی کہ جوڑا بتایا تھا، کس کا بتایا تھا؟ بھیڑ اور مینڈا، اور ماعز جو ہے بکرا بکری، ٹھیک ہے، 4 ہو گئے ثمانیہ، ٹھیک ہے، اربع وہاں بتا دیے 4، اب اربع 4 اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتائیں گے، تو ٹوٹل 8 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ومن الابلی اور اونٹ میں سے، اثنین 2، اور ہمارے پاس تو تصویر بھی تھی نا جو حج کے اس میں کی تھی، وہ اور من سے البقری گائے، بقرہ بھی آپ کو پتا ہے گائے، کیونکہ بقرہ سے کیا سمجھ میں آتا ہے بتائیں؟ سورۃ البقرہ۔ جی جزاک اللہ خیر، سورۃ البقرہ، جی ماشاء اللہ، سب بڑے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاء اللہ۔ ومن البقری اور گائے میں سے، یقین کرے بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنے میں۔ اثنین 2، اب دیکھیں اثنین کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ 2، یعنی جوڑے۔ ومن الابلی اور اونٹ میں سے 2، اونٹ اونٹنی، ومن البقری گائے، اور ومن البقری اثنین 2، اور بقری میں سے، بقر میں سے 2، مطلب گائے بیل، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ اونٹ میں سے 2 اونٹ اونٹنی، ومن البقری اثنین، اور گائے میں سے 2، یعنی کہ گائے اور بیل۔ تو اربع یہاں ہو گئے، 2 2 4 اربع، اور وہاں 2 2 4، تو 8 ہو گئے، ثمانیہ ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے الذکرین، کیا 2 نر، دیکھیں آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا ذکور ہے نا، یعنی کہ مرد، ٹھیک ہے، اور واحد ہوتا ہے ذکر، ذکرن ذکر، ٹھیک ہے، یا پڑھ چکی ہے یہ لفظ بھی آپ کے لیے نیا نہیں، صرف صیغہ ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ اس میں اثنین آ گیا، 2 آ گیا، یا نون سے تسنیہ ہو گیا یہ، لیکن صیغہ وہی ہے۔ آج ذکرین، کیا 2 نر، حرما اس نے حرام کیے، ام یا الانثیین 2 مادہ، اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں، علیہ اللہ پر، علیہ جس پر، ارحام رحم، رحم کی جمع ارحام، الانثیین دونوں مادہ کے۔ اب یہ جو ہے الذکرین حرما ام الانثیین اما اشتملت علیہ الارحام الانثیین، یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 143 میں بھی 1 2 3 4 5 6 7 8 ورڈ تھے آیت کے، اور 144 میں بھی، کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا، ہے نا، مرد کھائیں گے فلاں کو، اور عورت نہیں کھائے گی، اور پیٹ میں سے مردہ نکلے گا حاملہ جو ارحام میں سے، تو اس کو عورت کھائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سوال کرے، الذکر، کیا ہے؟ حروف استفہام ہے، قل کے بعد دیکھیں جس میں مد ہے، کیا، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، ام کنتم شہداء، کیا تم تھے گواہ، ام یا کنتم تھے تم، شہداء گواہ، جب وصاکم تاکید کی، کم تمہیں، وصا تاکید کی، کم تمہیں، وصاکم تاکید کی تمہیں، اللہ نے، بہذا اس کی، حاضہ ہوتا ہے یہ ہے نا اس کی، فمن تو من کون، فمن تو کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن
من سے، ممن کون، ممن اس سے جو، ٹھیک ہے، افطرا گھڑ لے، اللہ اللہ پر، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، لیدلا تاکہ وہ بھٹکا دے، تاکہ یدلا وہ بھٹکا دے، الناسا لوگوں کو، بغیر علم کے، انا بے شک، اللہ لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں۔ اب رواں ترجمہ دیکھ کے پھر آیت پہ انشاءاللہ آتے ہیں۔ اور اونٹ میں، اسکرین پہ لے آئیں رواں ترجمہ، اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم، ٹھیک ہے، تو یہ چار ہو گئے نا، چار اس آیت میں ہو گئے اور چار اس آیت پچھلی آیت میں ہو گئے، تو چار اور چار آٹھ ہو گئے، اربع ادھر ہو گئے، اربعہ ادھر ہو گئے، تو ثمانیہ ہو گئے، اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم، تو اونٹ میں دو قسم یہ بھی ثمانیہ سے بدل ہے، اور یہاں بھی دو دو قسم سے دونوں کے نر مادہ ہیں، اور یوں یہ 8 قسمیں پوری ہو گئیں۔ اب پھر سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الزمر کی آیت اسکرین پہ، جیسے فرمان الہی ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اس نے تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی پیدا کیے، اور ازواج زوج کی جمع جوڑے بھی ہے، ٹھیک ہے، بھیڑ مینڈا ایک جوڑا ہو گیا، بکری بکرا دو جوڑے، اونٹ اور اونٹنی تین، گائے اور بیل چار جوڑے، اور تو جوڑے جوڑے 8 ہو گئے، ٹھیک ہے، نر مادہ نر مادہ نر مادہ نر مادہ 8 ہو گئے، ثمانیہ ہو گئے۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کیوں پیدا کی؟ تمہارے کھانے پینے، سواریاں لینے اور دوسری قسم کے فائدوں کے لیے پیدا کی ہے، تو اس پہ شیطان کی پیروی کر کے انہوں نے اس پہ سوار کرنا بھی چھوڑ دیا، ان کو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، اس کے لیے حرام اس کے لیے حلال اپنی طرف سے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اونٹ میں دو قسم، اب لفظی رواں ترجمے پہ آیت پہ آ جائیں، اور اونٹ میں دو قسم، آیت پہ آ جائیں، اور گائے میں دو قسم، ٹھیک ہے۔ اب ہم آیت دیکھتے ہیں اسکرین پہ اور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم، ٹھیک ہے۔ پھر قل آپ کہیے، یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، الذکرین حرم ام الانثیین، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، انثیین نر، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دو مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، ام کنتم شہداء کیا تم حاضر تھے، کب، جس وقت، اس وصاکم اللہ بہذا جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام کر دیتے ہو، کیا جب اللہ سوال کرتے ہیں اس کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی حرمت کا کوئی حکم ہی نہیں دیا، یہ سب تمہاری افترا پردازی ہے، یہ سب تم نے گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، فمن اظلم ممن افترا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے، جو گھڑے اللہ تعالی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے، لیضل الناس تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے، بغیر علم بغیر علم کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ظالموں کو، کہ کون اس سے ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بنے، یعنی یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ جو اللہ پر افطرا باندھے، اللہ پر گھڑ گھڑ کے بات کرے اور جھوٹ بولے، اور انہوں نے یہی کیا، حلال کو حرام حرام کو حلال کر دیا، یعنی یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو ایسا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن لاہی کو جہنم میں اپنی انتریاں کھینچتے ہوئے دیکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمر بن لاہی خزاع قبیلے کے سرداروں میں سے تھا۔ دیکھیں اسکرین پہ ابن مستحب کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھا، اس کی انتریاں باہر نکلی ہوئی تھی، اور جلتے ہوئے دکھا۔ سوری ہاں،
میں خزائی کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا. کیوں جل رہا تھا؟ اس کی انتڑیاں باہر نکلتی ہوئی تھی اور ان کو گھسیٹتا تھا. اور یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر اونٹنی کو چھوڑا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ بتوں کے نام پر اونٹنی چھوڑ دیا. پھر اونٹنی چھوڑ دی تو بحیرہ بن گئی، صاحبہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا، عام بنا دیا. فلاں کا دودھ پئیں گے، فلاں کا دودھ نہیں پئیں گے، فلاں پہ سفر نہیں کریں گے. یہ سارا ابھی آپ پڑھ چکے تھے. اچھا، اب اس میں کیا ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمر بن لوہی. اچھا پہلے تو میں یہ بات بتا دوں، جو اس میں بتایا گیا نا کہ یہ جلتے ہوئے اس کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دکھایا گیا، انتریاں باہر نکلتی تھیں اور ان کو گھسیٹتا تھا. اس طرح انتریاں باہر نکلنے کا ایک اور ہمیں آپ وسلم کو معراج جب کرائی گئی تھی تو ایک اور ہمیں بھی حدیث سے مبارکہ ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو دین کا درس دیتے نا، داعی اللہ کا کام کرتے ہیں، تو ایک قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ایک آدمی جو داعی اللہ کا کام کرتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے، دوزخ سے ڈراتا ہے، اللہ کا کلام پھیلاتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو یعنی دین کا عالم. ٹھیک ہے، تو اس کو لوگ دیکھیں گے. یہ آپ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ آپ وسلم نے فرمایا اس کو لوگ دیکھیں گے کہ وہ جیسے چکی نہیں ہوتی، چکی کو گول 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 گول، کبھی کبھی کسی نے گاؤں میں دیکھی، یا آپ کو پتا تو ہے ہی کہ گول گول گھماتے ہیں اور پھر وہ پیستی ہے. آج کل تو سب مشین آ گئے، لیکن ایک چکی کی بات ہو رہی ہے کہ گول گول. اس طرح وہ آدمی جو ہے، اس کی انتریاں، جو انتریوں کی بات آئی ہے نا، اس کی ایبڈومن، انتریاں آپ کو پتہ ہے بہت ساری آنتوں کی بہت ساری وہ ہوتی، تو وہ باہر ہوں گی اور وہ گول 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 گھوم رہا چکر کاٹ رہا ہوگا، دوزخ چکر کاٹ رہا ہوگا. اور لوگ اس کو کہیں گے اے فلانون یا فلانون یا فلانون، اے فلاں اے فلاں، تم وہی ہو نا، تم وہی ہو نا جو ہمیں اللہ کے دین کی باتیں بتاتے تھے، جنت کی خوشخبریاں دیتے تھے اور دوزخ سے ڈرایا کرتے تھے. کہے گا ہاں میں وہی ہوں. تو پھر تمہارا کیا حال ہے؟ تو میں تمہیں تو نصیحتیں کرتا تھا، تمہیں تو دین کا درس دیتا تھا، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. تو میری بہنوں، کوئی کچھ بھی کر رہا ہو، کوئی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، آپ چلی جائیں، اللہ کا کلام سنیں، واپس آ جائیں. اس کے گھر میں وہ چیز نہیں پا رہے ہیں، اس کی ذات میں نہیں پا رہے ہیں جو آپ کو درس دے رہا ہے. جتنے بھی اسکالرز ہیں، کبھی کسی پہ غیبت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے. ہم کچھ کہنے والے ہمیں نہیں ہے کوئی حق پہنچتا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں دوزخی ہے، فلاں جو ہے بہت برا ہے، فلاں. آپ نے کبھی کسی محفل میں یہ نہیں کہا، حالانکہ آپ سسم کو منافقوں کے نام اللہ نے بتا دی، او منافق، او کافر. کبھی کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا؟ بلکہ کسی نے یہ کہا کہ فلاں جنتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں حق ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک جبہ، ایک ہبا، جو ایک ہوتا ہے نا لانگ جو ڈریس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک چادر، ایک کہیں چادر آتا ہے، کہیں ایک ہبا آتا ہے، وہ چرایا ہے اور اس پر وہ آگ کی طرح لپٹا ہوا ہے. تو ہمیں نہیں معلوم، کوئی جنازہ جا رہا ہے، کسی کو آپ کے سامنے انتقال ہو گیا، کسی کو آپ مسجد میں دیکھ لیتی، کسی کا چہرہ کچھ بھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا. اللہ کے رسول صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم. تو ہمیں جو ہے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. ہاں دعا ضرور کریں، اور دعا بھی بتا دی ہے. وہ دعا ہر وقت میت کی دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس گھر سے بہتر گھر، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. دعا بہرحال ہر وقت کرنی، سب کے لیے کرنی، مردہ زندہ سب کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں تم وہ جنت میں، فلاں جنتی فلاں دوزخی. نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں کہنا چاہیے. تو ایک آدمی نے کہا، ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ تو دوزخی، یہ فلاں، وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کہنے والوں کہ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کے طرف سے ہم انصاف کرنے والے، فیصلے دینے والے کو ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا، اور جس کو اس نے دوزخی کہا تھا، یہ روایت بھی، اس کو جنت میں ڈال دیا. تو پلیز بی ویری ویری کیئرفل. تو جو بھی دین کا درس دیتا ہے، ہم اسکالرس کو سن رہے ہوتے ہیں، دنیا میں بہت ہو رہا ہے، کہیں بھی ٹی وی پہ، وہ اپنے فون پہ کلپس ڈال رہے ہوتے ہیں لوگ، اور پتہ چلتا ہے فلاں نے طلاق دے دی، تو ہم اس کو بھی گوسپ بنا لیتے ہیں. ارے بھائی اس نے طلاق دے دی، بڑا اسکالر ہے، یا لیڈی اسکالر ہے، یا مرد اسکالر ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا، بھائی اس کے زندگی کے مسئلے ہیں. آپ جو دین کہتے ہو فالو. یہ میری کم عمری تھی، میں جاتی تھی درسوں میں، آ کے میں کچھ بھی کہتی تھی نا، تو مجھے انیس صاحب میرے ہسبینڈ کہتے تھے دیکھیے آپ جائیے، اللہ کا دین لیجئے اور آپ چلی آئیے واپس. وہ کیا کرتی ہیں، ان کی بہو کیسے بیٹھی کیسے اٹھی، ظاہر ہے میرا بھی تھوڑی کم عمری کم عقل تھی، تو وہ مجھے اتنا انہوں نے مجھے بیلنس کرتے. میں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ مرد جو ہے
ہم سے زیادہ جانتے ماشاءاللہ، اس لیے کہ وہ لوگ خطبے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر جمعے کو خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی نالج بچپن سے، وہ کہتے ہیں میں 7 سال کی عمر سے جا رہا ہوں خطبے، میرے بھائی لوگ لے جاتے تھے، تو ہوتی تو ہر ایک سے سیکھنا چاہیے، ہر ایک کی بات ماننی چاہیے۔ تو بس اس دن سے میں نے بات پکڑ لی، جاتی تھی پھر ان کے گھروں پہ، اور میں نہیں پھر وہ حدیثوں سے، آیتوں سے بھی بہت کچھ چینج آ جاتا ہے نا، پھر اللہ کا احکام بھی سمجھ میں آ گئے کہ اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ کسی کی ہمیں بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرے، کہ وہ غیبت بھی ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ کا دین لیں اور بس چلیں، باقی سب کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، سب کی مغفرت کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ ہاں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دیجیے، ٹھیک ہے۔ جوان اولاد ہے، اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی، اس کے کہنے کے طور جتنا کہہ سکتے ہیں کہیں، بہت بھی کہتے ہیں تو برا لگ جاتا ہے، تو دعا ضرور کیا کریں ان کے لیے۔ تو میں بتا رہی تھی کہ اس طرح وہ آدمی بھی انتریاں اس کی باہر ہوں گی، اور وہ گول گول گھوم رہا ہوگا، لوگ کہیں گے تم تو ہمیں اللہ کے دین کا درس دے رہے تھے، وہ کہے گا ہاں میں اس پہ عمل نہیں کرتا، تو عمل بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہے کہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمر بن لوہی خزاع قبیلے کے سرداروں میں سے تھا، جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا ولی بنایا گیا۔ اب میں جرہم قبیلے کا بھی بتا دوں آپ کو کہ اچھا پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں اس کا۔ اس نے سب سے پہلے، یہ جس کا بتایا جا رہا ہے نا، یہ عمر بن لوہی، کہ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیم میں تبدیلی قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور مشرکانہ رسمیں جاری کر دی، جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے بت کے نام پہ اونٹنی کو چھوڑا، پھر ان کو موقع مل گیا، انہوں نے بحیرہ نام رکھ دیا اونٹنوں کا، صاحبہ رکھ دیا، وسیلہ رکھ دیا، حام رکھ دیا، اور مختلف اس کی قسمیں بنا لی جو ابھی آپ نے پڑھی۔ تو بہرحال مقصود آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرما دیا، ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا، اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی، اور شرک کا ارتکاب کرنا بھی، ان کا دودھ نہ بینا، عورت نہیں کھائے گی، مرد نہیں، فلاں نہیں کھائے گا، یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، حرام کو حلال اور حرام کو حلال قرار دینا، یہ بھی ظلم ہے اور گناہ ہے۔ تو یہ جرہم قبیلے، یہ خزاع قبیلے کے سرداروں میں سے تھا، اور یہ عمر بن لوہی، اور جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا ولی بنایا گیا تھا۔ اب جرہم قبیلے کی یہ اسٹوری ہے کہ ابھی میں نے بتایا نا دین ابراہیم کو بدل دیا، یہ لوگ دین ابراہیم میں پر تھے، کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بنایا تھا، دین ابراہیم کو مکہ کے لوگ فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بدلی ہوئی شکل تھی بائی دا ٹائم۔ کئی سالوں میں کیا ہوا، اتنی لمبی مدت میں یہ ہوا کہ ننگے طواف کرنا، وہ ایک کنسیپٹ تو تھا کہ ہم حج کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دین شکل بگڑی ہوئی تھی، دین کی شکل دین ابراہیم کی انہوں نے بگاڑ دی تھی۔ تو اس نے بھی دین ابراہیم میں تبدیلی پیدا کر دی، اونٹنی کو کیا کیا بت کے نام، سب سے پہلا آدمی تھا۔ تو جو سب سے پہلا جرم کرے گا تو اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ جو کریں گے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ جیسے حابل اور قابل نے، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے جتنے ساتھی ہیں وہ فرعون کے ساتھ ہوں گے، سب ایک جماعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو وامتاز الیوم، ٹھیک ہے، ایھا المجرمون، سب امتیاز ہو جائے گا، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ الیاسین میں آپ پڑھتے ہیں، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، سارے مجرمون جو ہے الگ الگ ہو جائیں، الگ الگ ہو، سب کی کیٹیگری، حامان اور اس کے سردار سارے فرعون کے وہ ایک جگہ الگ ہوں گے، اور یہ جو ہے جنہوں نے جتنے قتل کیے ہوں گے وہ گناہ سارا، حابل اور اس کو دونوں بھائیوں نے میں سے ایک نے قتل کیا تھا اس پہ جا رہا ہے، تو سب کی الگ الگ گروہ ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جرہم قبیلے کی یہ کہانی کہ جب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجر کو، کو اور بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و دیا وادی میں، مکے کی وادی میں چھوڑ کے چلے گئے، جہاں نہ کوئی چرند تھا، نہ پرند تھا، نہ کوئی انسان تھے، اور وہ آپ کے پیچھے تک تھوڑا سا گئیں، اور جو ہے پوچھا کہ تم جو ہو اللہ کے، آپ جو ہے ہمیں اللہ کے لیے، خوشی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو بس وہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، انہوں نے جب سوچا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو وہ بالکل انہوں نے کوشش شروع کر دی، بچیاں ایڑیاں رگڑنے، اسماعیل علیہ السلام بہت پیاسے ہوئے، تھوڑا سا پانی اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے وہ جو ہے صفا مروہ پہ چڑھی، 7 دفعہ چڑھی، 7 دفعہ اتری، اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ ان کا یہ عمل پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو عمرے کا جو ہے ایک رکن قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔
اس کے بغیر نہ اگر صحیح ہوئی تو دم دینا پڑ جاتا ہے. اور مرد جو ہے کچھ حصہ اس پہ دوڑتے بھی ہیں, خواتین وہاں نہیں دوڑتی, ہری جو انہوں نے نشان بنائے ہوئے, ہری پہلے تو ٹیوب لائٹ تھی, ہرا نشان بنا دیا, اس پہ دوڑتے بھی ہیں, تو اس کو ایک رکن بنا دیا. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند. اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دور جا کے دعائیں کی کہ اللہ ایسے لوگ یہاں پیدا کر جو ان سے محبت پیدا ہو, اور رزق کی دعا کی, اللہ پھلوں میں سے رزق دے ان کو, اور ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھی ہے. تو دور سے جا کے کہ وہ نہ دیکھیں, ظاہر وہ بھی بچوں بیوی کو چھوڑ کے جا رہے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کی ایڑیاں رگڑنے سے, اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنا پر مارا, تو وہ انہوں نے بھی ایڑیاں رگڑی, اسماعیل علیہ السلام نے بھی, وہ حدیث مبارکہ ہے. تو پھر کیا ہوا, زمزم کا کنواں نکل آیا. اب انہوں نے کہا زم, کیونکہ وہ تو پانی نکلے چلا جاتا. تو ایک اور حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو ایک بہت بڑی نہر ہوتا. لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی برکت دی ہے کہ انہوں نے اس کو روکا زمزم کا, کہ دیکھیں وہ رہتی دنیا تک, جب تک قیامت ہوتی ہم اس کا پانی پیتے رہیں گے اور سیراب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اب کیا ہوا کہ اللہ آپ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, تو ایک قبیلہ تھا جرہم قبیلہ تھا, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ پرندے, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے, اور یہ زمین پر کی یہ خصوصیت ہے انسانوں کی, جاندار چیزوں کی, چرند پرند کے, کہ جہاں پانی ہوگا نا وہاں پرندے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. جبھی تو کہا جاتا ہے گرمی میں اپنی بالکونی میں, اپنے کوٹ یارڈ میں ضرور پانی رکھے, بہت ثواب ملتا ہے. اس سے بھی یہ ادا بھی پسند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پرندے نظر آئے, تو جرہم قبیلوں نے سوچا کہ ضرور یہاں پانی ہے, اس بے آگ و دیا وادی میں پانی. انہوں نے جب دیکھا پانی ہے تو وہ آ گئے, جرہم قبیلہ یہاں آباد ہو گیا. بی بی ہاجر سے اجازت, مطلب ان سے کہا کہ ہم آپ کا پانی استعمال کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اس پر اجرت لی. ظاہر ہے وہ کہاں سے خرچے پورے کرتی نا, تو وہ اجرت دیتے تھے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح راستہ پیدا کر, دیکھے اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دیتا ہے نا. تو یہ سیرہ کی کتابوں میں ہے, حدیث کی کتابوں میں ہے. انشاءاللہ ہم حدیث بھی شروع کریں گے انشاءاللہ, اللہ سارے سبجیکٹ ہمیں کروا دیں. آپ لوگ روز آ جائیں, اللہ تعالیٰ پہ توفیق دے, ہم روز ایک سبجیکٹ کر لیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے حدیث مبارکہ ہم جب کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ایک عالم کا پڑھا تھا کہ وہ ایک دن گرامر پڑھاتے تھے, ایک دن تجوید پڑھاتے تھے, ایک دن تفسیر پڑھاتے تھے, یاد ہے نا سب کو. تو ہم نے تو یہ تو کرتے آئے ہیں, یہ تو ہوتا آیا ہے, پڑھنا چاہیے سارا. صحابہ کرام سے, آپ سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد سارے تبا تابعین اور سارے جتنے اسکالرز ہیں اس کے ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جرہم قبیلے کو, پھر ابراہیم آگے چلتی ہوں, پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے عربک سیکھ لی, ٹھیک ہے, بہت اچھی عربی ان کی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے اسماعیل علیہ السلام نے, ٹھیک ہے. پھر ان کی شادی بھی اسی قبیلے کی ایک خاتون سے ہو گئی, اسماعیل علیہ السلام کی, ٹھیک ہے. چلے اب تو یہ اسٹوری بہت لمبی, ہماری سائمہ بہن کو بہت ہے کہ پیغمبروں کی ہم جو ہے پوری لائف ہسٹریاں پڑھیں انشاءاللہ, وہ بھی کریں گے. لیکن بیچ میں جو آتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے حافظے سے جو مجھے یاد دلا دیتا ہے, جبکہ ایسا درس پریپیئر بھی نہیں ہوتا ہے, تفسیر پریپیئر ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو جو کہلوانا ہوتا ہے, جو سنوانا سمجھنا, جو ہم ساتھ مل کے پڑھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. تو کبھی بھی جرہم قبیلہ آئے تو آپ کو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کو پتا ہو کہ جرہم قبیلہ آباد ہوا تھا آ کے پانی کی وجہ سے, اور پھر بی بی ہاجر نے ان کو اجرت لی تھی پانی کی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح رزق مہیا کرتے. تو کبھی بھی رزق کی تنگی ہو جائے تو پریشان نہ ہو, جاب چھوٹ جائے, بزنس فیل ہو جائے, اللہ تعالیٰ تو زمین کے کیڑوں کو بھی رزق دیتے ہیں, چرند پرند کو بھی رزق دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری تفسیر تھی, کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وانزل لکم من الانعام ثمانیہ ازواج, سورۃ الزمر آیت 6. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الزمر بھی پڑھا کرتے تھے, اور سورۃ البنی اسرائیل بھی پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم دیکھتے ہیں اب تطبیق کرتے ہیں ہم اس کی انشاءاللہ, ہماری تطبیق آ رہی ہے. چلیں ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں آپ نے پڑھا تھا آج کی آیت میں وَمِنَ الْإِبِلِ, ٹھیک ہے, ابل کہتے ہیں اونٹ کو, ٹھیک ہے. اب اس کو کوئی بتائے گا ابل کہاں آتا ہے؟ اسما بتا دیں, کوئی بھی بتا دیں, نام نہ لیں, وہ بتا دیں کون سی صورت میں ابل کا لفظ آتا ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. سورہ فیل میں. جی سورۃ الفیل, اس میں تو فیل ہے, ابل کا لفظ کہاں آتا ہے؟ اچھا
ہاں جیسے ماشاءاللہ آپ پہنچ گئی، آپ معنی کی طرف پہنچ گئی، کوشش کی، جزاک اللہ خیر، اچھی کوشش تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ کہ ذہن آپ کا چلے دکھا دیں اسکرین پہ پلیز. یہ میں نے کہا آپ کو دکھا دوں، اس کی تطبیق کرتے ہیں جی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے؟ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17. کیونکہ یہ بہت، جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، حرم شریف میں بھی، تو یہ ضرور جو ہوتے ہیں امام صاحب، یہ صورت ضرور میرا تجربہ، میں نے اکثر، میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے کہ یہ صورتیں میں نے مسجدوں میں ضرور دیکھی، نماز میں ضرور پڑھی جاتی نا، ظاہر چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے. تو یہ تطبیق ہو گئی ہماری آج کی آیت سے اور سورۃ الغاشیہ کی آیت سے، کہ میچ کرنا، ملانا. ٹھیک ہے، الابلی وہاں بھی ہے ہماری آج کی آیت میں بھی، اس کی تطبیق اپنے غاشیہ میں بھی کر دی، الابلی یعنی کہ اونٹ. ٹھیک ہے، تو گھر جا کے ضرور پونڈر کریں، ضرور دیکھا کریں. ہاں اوکے، چلیں آگے چلتے ہیں ہم. ہاں پھر اس کے بعد اب ہماری آیت شروع کرتے ہیں. ٹائم ہے نا ہمارے پاس؟ ٹائم ہے، ٹھیک ہے. 143 144 اسلام سے پہلے تھوڑا سا اس کو ہم کر لیتے ہیں. 143 یہ میں 143 میں بھی تطبیق کے لیے تھا نا؟ ہاں 143 کی تطبیق کر لی جی، جزاک اللہ خیر. جی. اچھا اب ہمارا 143 میں بھی تطبیق ہے. حرما امل انسیین امشتملت علیہ ارحام الانسیین. ٹھیک ہے، یہ ہماری 143 تھی، اور میں نے وہاں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنہوں نے حرام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 بار اس آیت کو بتایا تھا کہ کیا تم نے جو ہے 2 مادہ اور 2 نر جو ہے، اور جو اس کے پیٹ میں، حراموں میں، اس کے رحموں میں، اس کو تم نے حرام کیا. میں نے کہا تھا جب تم اس وقت موجود تھے، تو اپنے علم سے بتاؤ جو تم نے حرام کر لیا. چلے اب اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں 144. آج ساری تطبیق کیا. 144 دکھا دیجیے جی. 144 دیکھیں وہی ورڈ ہے، حرما امل انسیین امشتملت علیہ ارحام الانسیین. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تطبیق ہو گئی انشاءاللہ، دونوں آیتوں کی ہماری تطبیق ہو گئی. 143 اور 144 میں یہی ہے. اب 144 کی سمری ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے، افطرا باندھے، جھوٹ گڑے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکا دے. تو بغیر علم کے کبھی بھی بات نہ کریں، ہمیشہ جو ہے دیکھیں جو بھی حدیث بول رہے ہیں، جو بھی، بعض دفعہ ہم واٹس ایپ پہ بھی آیت کو حدیث، حدیث کو آیت، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ سے فرمایا، اور کوئی ہمیں جو ہے حدیث کو قرآن، قرآن کو حدیث کہہ دیتے ہیں، یا بات غلط کوٹ کر دیتے ہیں، ضعیف حدیثیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھا کام کریں، ثواب کا کام کریں، اور ایک کلک سے پتہ نہیں کیا سے کیا بات غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بغیر علم کے بات نہ کرے. اور یہاں تو ظالموں کی بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکا دے، کیونکہ لوگ بھٹک جاتے ہیں. ان آیات میں ہم بات کریں بغیر علم کی. ٹھیک ہے، ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ کی حرام کردہ کو خود سے حلال نہیں کرنا، اور نہ ہی اللہ کی حلال کردہ کو خود سے حرام کرنا ہے. اور مجھے کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے. عبادت میں تو خاص طور پہ، کیونکہ پھر وہ بدعت ہو جاتی ہے. کوئی بھی عبادت کوئی بتا دے، اتنی 100 پڑھو، اتنے 1000 پڑھو، تو پہلے اس کو قرآن و حدیث کتابیں موجود ہیں، کسی علم والے سے پوچھ لیں، قرآن و حدیث میں دیکھ لیں کہ کیا یہ پڑھنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، پھر آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہم بدعت کر جاتے ہیں. صحیح ہے، جیسے وہ آیت الکرسی سوالات بیٹھ کے دانوں پہ پڑھنا، اور پھر امن خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، ایک جو سورۃ الملک کی ایک آیت ہے، وہ لوگ پتہ نہیں اس کی بھی بہت سارے وہ کر لیتے ہیں، کئی بار پڑھ لیتے ہیں. تو پہلے اس کی تحقیق کریں، اس کو کراس چیک کریں کہ کوئی مجھے پڑھنے بلا رہا ہے تو یہ بغیر علم کے تو نہیں میں کر رہی ہوں، اور پھر بدعت تو نہیں کر رہی ہوں، دین میں گھڑ گھڑ کے تو چیزیں نہیں کر رہی ہوں. تو 143 144 کو دیکھ لیتے ہیں. اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت بیان ہو رہی کہ انہوں نے چوپائے جانوروں میں تقسیم کر کے اپنے طور پر بہت سے حلال بنائے تھے اور بہت سے حرام کر لیے تھے، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ. اسی طرح کھیت اور باغات میں بھی تقسیم کر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے. کھیت ہوں، باغات ہوں، چوپائے ہوں، مویشی جانور ہو، ان چوپایوں کی قسمیں بیان فرمائی: بھیڑ، مینڈھا، بکری، بکرا، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل. اللہ نے یہ سب چیزیں تمہارے کھانے پینے اور سواریاں لینے اور دوسری قسم کے فائدوں کے لیے پیدا کی ہے.
سب لوگ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے فائدے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم ان کے فر سے ہم کوٹ بنا لیتے ہیں، ان کے دانتوں سے کنگھی اور برشز، ہیئر برشز وغیرہ بنتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے پروڈکٹس بنتے ہیں. ان کی چربی بھی کام آتی ہے. ہم دودھ، گھی، مکھن، لسی مزے مزے کے بنا کے، مینگو لسی، فلاں لسی، کتنے فلیور اس میں ڈال کے ہم پی رہے ہوتے ہیں. چیز ہم کتنے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں ناشتے میں. اور چیز کی تو کتنی چیزیں آج کل تو بیکنگ میں کتنا کچھ پیزا بن رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اللہ کے سبحان اللہ، میرے ساتھ شکر ادا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. ٹائم نہیں ہوتا ورنہ ہر ایک سے پوچھوں تجربے. میں آپ کو بتاؤں جانور کا تجربہ، کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ جانور مجھے اتنی، آج اللہ کی شکر گزاری اس دن بھی آئی تھی جب میں نے گدھے کو استعمال کرنا پڑا مجھے. شاید پہلے بھی میں نے بتایا، میرا کنسٹرکشن ہو رہا تھا کراچی میں، ٹھیک ہے. اب آپ کو بتایا بیچارے کانٹریکٹر ہوتے ہیں، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، بڑے نیک آدمی، بڑے نمازی. میرے ہسبینڈ اس کو سعودی عرب چلے گئے ٹھیکہ دے کے، کہ تو ظاہر دیکھ بھال تو کرنی ہوتی، جانا تو پڑتا ہے. شوہر تو تھے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں اچانک ہڑتالیں ہو جاتی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے صبح صبح سارے لیبر بلا لیے، اور لیبر تو ایک دوسرے کو اسکوٹر پہ لے کے بیچارے کسی پہ لے کے، اور قریب ہی کچی آبادی بھی ہوتی نا ہر محلے میں، تو وہ پیدل بھی بیچارے، وہ تو میلوں چل لیتے. تو وہ سب آ گئے، ٹھیک ہے. اب جو ہے ہمارے پاس اینٹیں کم پڑ گئی، اینٹیں کم پڑ گئی. اور بیچارہ مجبور، بیچارہ آدمی غریب، کہتا ہے بیچارہ ٹھیکیدار معصوم سے بیچارے مجھے کہتے ہیں باجی باجی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ مجھے تو دہاڑی دینی پڑ جائے گی. چاہے مالک دے رہا ہوں، میں دے رہی تھی جو بھی تھا، لیکن ٹھیک ہے میری طرف سے تو چلا گیا نا، لیکن اس بیچارے کو ڈبل دینا پڑ جاتا. تو وہ بیچارے کہنے لگے کہ اب اینٹیں کم پڑ گئی ہے. تو جو ہے میں نے کہا کیا کروں؟ فلاں فون کیے ادھر ادھر، جو مجھے اینٹیں دیتے تھے، ظاہر ہوم ڈلیوری ہو جاتی تو وہ تو سارا بند تھا. کہہ رہے باجی کوئی فون نہیں اٹھائے گا، آج ہڑتال ہے، نہ کوئی آئے گا. تو باجی ایک کام کرے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے آپ کا تو ڈرائیور ہے، آپ اس کو میرے ساتھ پیچھے پیچھے بھیجیں اور ہم لوگ گدھا گاڑی پہ لے آتے ہیں. میں نے کہا بالکل. اب کسی غریب کا فائدہ ہو نا، اس کا تو نقصان ہو رہا ہوتا. یقین کریں گدھا گاڑی پہ اینٹیں آتی گئی آتی گئی. اگر آپ لوگ کراچی کے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینس سے بہت قریب ہے جو ہمارا یہ روڈ ہوتا ہے، ایک کون سا روڈ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہاں ملتی ہیں اینٹیں وغیرہ. تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. گدھے نے بہت ٹائم لگایا، گدھا گاڑی نے. اصل میں اس دن بھی دیکھے، میں روزی کی بات کری تھی نا، اس دن وہ گدھے والے کی ہڑتال میں روزی لکھی ہوئی تھی بیچارے کی، ہے نا. ایسے کتنے لوگ ہوں گے محلے میں جنہوں نے، جو جہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی سب نے بنایا ہوگا. تو اللہ کا شکر کہ یہ آج بھی. اب گاؤں میں آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، گاؤں میں کھیتوں میں ہمارے کم بیچارے غریب کسان اب بھی جو ہے بیل سے کھیت جوتے ہیں. جن کے پاس جو مشین نہیں ہے، ٹیوب ویلز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ مشین ہے، وہ سب نہیں ہے، تو اب بھی جانور استعمال. ویسے کھانے پینے میں تو آپ کر ہی رہے ہیں نا، کھانا پینا، ان سے فر بنانا، کنگھی بنانا، پتہ نہیں ان کے دانتوں سے ہارڈ چیزوں سے بھی چیزیں بنتی، سب کو پتہ ہوگا. تو اس کی تفصیل کا ٹائم نہیں، چلے ہم جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں، پھر ہم دعا دیکھیں گے. ہاں تو میں یہ پورا کر دوں اس کی تفصیل، ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کے بعد یہ سب چیزیں تمہارے کھانے پینے، سواریاں لینے اور دوسرے قسم کے فائدوں کے لیے پیدا کی ہے، جیسے فرمان ہے. تو یہ جانوروں کی وجہ سے کام نہیں رکتا ہمارا، یہ ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں، یہ ہڑتال نہیں کرتے. یہ بیچارے ہڑتال بھی نہیں کرتے، یہ آپ جس طرف چلائیں چلتے ہیں. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. اس نے تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی پیدا کیے. اور اس میں بچوں کا بھی تھا نا، کہ اگر جو مردہ نکلے گا پیٹ سے تو عورت بھی پیے گی، عورت بھی کھائے گی، بچے بھی کھائیں گے. تو بچوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان میں بھی کبھی وہ مردوں کے لیے مخصوص کر کے عورتوں پر حرام کر دیتے تھے. بالکل آیتیں پڑھی آپ نے. پھر ان سے ہی سوال ہوتا ہے کہ آخر اس حرمت کی کوئی دلیل، کوئی کیفیت، کوئی وجہ تو پیش کرو. 4 قسم کے جانور، مادہ اور نر ملا کے 8 قسم کے ہو گئے. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. کیا تم اپنی دیکھی سنی کہہ رہے ہو؟ اس فرمان الہی کے وقت تم موجود تھے؟ کیوں جھوٹ کہہ کر افطرا پردازی کے بغیر علم کے باتیں بنا کر اللہ کی مخلوق کی گمراہی کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر سب سے بڑھ کر ظالم بن رہے ہو؟ یہ بغیر علم کے بات کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اپنے اوپر بوجھ لادنا ہے، اور سب سے بڑا ظالم بننا ہے. ٹھیک ہے، یہی بات بتائی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور ظالم قوم کو تو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا، وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. اگر یہی حال رہا تو دستور ربانی کے ماتحت ہدایت الہی سے محروم ہو جاؤ. دیکھیں آیت بھی آ گئی، یو نیم اٹ، اور ہمارے اسکرین پہ سب آ جاتا ہے. سب سے پہلے جزاک اللہ خیر، سب سے پہلے یہ ناپاک رسم عمر بن لوہی بن قما خبیث نے نکالی تھی. دیکھیں یہ اس کو ابن کثیر خبیث کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اسی نے انبیاء کے دین کو سب سے پہلے بدلا، دین ابراہیم میں تبدیلی پیدا کی اور غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑے، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں بھی پڑھا. ٹھیک ہے، چلیں ہم پھر اس کی تفصیل وہ بھی دیکھ لی، اور اب جو ہے ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ اب اگلی آیت پوری نہیں ہو سکے گی، تو پھر ہم جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور دعا دیکھتے ہیں. ادونی استجب لکم. چلیں ہم دعا دیکھتے ہیں آج کی. یہی دعا تھی، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بکا، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من سے جاری سوئی برے ہمسائے سے. اللہم، میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں، اللہم انی اعوذ بکا من جاری سوئی، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں برے ہمسائے سے. آپ کو پتہ ہے برے ہمسائے کیا ہوتے ہیں؟ یہاں تو نہیں ہیں، یہاں ہمارے ملکوں میں وہ کچرا آپ کے گھر کے باہر رکھ دیں گے، بہت زیادہ شور ہوگا، شادی بیاہ ہوگی تو پورے محلے کو لاؤڈ اسپیکر لگا کے میوزک سنوائی جائے گی، خوب گانے بجیں گے. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ نے بھی سنا، اتنا شور. اب تو خیر بہت سویلائز ہوتے جا رہے ہیں، لوگ نہیں ہیں تو برا ہمسایہ. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ برا ہمسائے وہ بھی ہوتے ہیں کہ تہمت لگا دینا، ہاں وہ تو صبح چلی جاتی ہیں، بیٹی اس وقت نکلتی ہے، اور کسی بھائی کے ساتھ بھی کسی کزن یا کوئی قافلہ بھی جا رہا تو کہا کہ پتہ نہیں کس لڑکے کے ساتھ جا رہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ برے ہمسائے سے بچائیں. آپ بھی بیک ٹو ہماری کنٹریز میں آپ وہیں سے آئے، سب پتہ ہے کیا کیا ہوتا تھا. تو کبھی اس طرح کے ہمسائے ہوتے ہیں. پھر اور من سے زوجن، یعنی کہ جیون ساتھی، یعنی تشیبنی جو بوڑھا کر دے، قبل پہلے، المشیب بڑھاپے سے، اور ایسے جیون ساتھی سے، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے مانگے گا، اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ساری عمر وہ اچھا چلتے ہیں، بڑھاپے میں وہ ایسے چڑچڑے، یا عورت ہو جاتی یا مرد ہو جاتی کہ ایک دوسرے کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ انسان بیزار آ جاتا ہے، یا ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ اس سے بیزاری آ جاتی ہے. ایک خاتون کا مجھے پتا ہے، بیچاری بہت اچھا ان کا ٹائم گزرا، بڑا اچھا وقت گزرا، تھوڑی سی ایج بڑی ہوئی تو ان کے شوہر ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی وہ خود سے وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. کیسے کرتے؟ اچھا بار بار سوال، اچھا تم نے مجھے یہ دے دیا، اچھا تو میں نے یہ کھا لیا، اچھا تو میں نے، یعنی ایک بیماری وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے یا خود بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. بعض مرد اتنا فضول خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اتنا فضول کہ ہر وقت عورت ٹینشن میں رہتی، یا عورت اتنا فضول خرچ کر رہی ہوتی ہے کہ مرد ٹینشن میں رہتا ہے کہ قرض ضرورت بھی نہیں ہوتی. کل جو ہم نے پڑھا کہ ضرورت سے زائد چیزیں، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، میں تو چند مثالیں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں کہ انسان کو ایسا فکر مند کر دے، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، کہ وہ انسان بڑھاپے سے پہلے ہی فکروں میں آ کے بوڑھا ہو جائے. تو اس سے پناہ مانگنا. اور پھر اور من سے ولدن، بیٹے سے، یقونا جو ہو، علیہ، یا آ گیا نا، اللہ اور یا ڈبل یا ہے، سوری ڈبل یا مطلب شد ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا یا، اور پھر علیہ، یعنی مجھ پر، میں بھی اور اللہ بھی، جو مجھ پر ربن، جو مجھ پر کیا بن جائے، ایسی اولاد جو میرے لیے وبال بن جائے. ٹھیک ہے. اور ربا جو ہے عورت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ رب اللہ والا رب نہیں، عربک کا ایک یہ اس طرح کا عربک کا ایک ٹرم ہے کہ وہ کیونکہ گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کی ماں وہ جو ہوتی ہے، ہیڈ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی رب البیت کہا گیا. رب البیت، اگر آپ کہیں رب البیت عورت کا پڑھے تو اس کو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ عربک میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو میرے لیے وبال ہو، تو ومن ولدن یکون علیہ ربن، اور ایسی اولاد جو میرے لیے وبال بوجھ ہو. اور ایسا ہوتا ہے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ پڑوس میں یا کہیں دیکھا تھا کہ اتنا ان کا لڑکا برا، ہر فیل وہ کرتا تھا. ہوتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حرام چیزیں بھی، شراب بھی، جوا بھی، پھر آ کے جو اتنا شرمندہ ہو جاتے تھے. بعض لوگ ہو جاتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کیا کیا بول رہا ہوتا ہے انسان، اور پھر حلال حرام کی بھی تمیز نہیں رہتی، ماں بہنوں میں بھی تمیز نہیں رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ، یا کچھ اولاد ماں چاہ رہی ہوتی پڑھے، بہت پڑھے، وہ پڑھ کے نہیں دے رہے ہوتے ہیں، مطلب بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. کچھ جو ہے نشے کے عادی ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی ایسی مثال اسی دنیا میں رہتی ہے، آپ بھی دیکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، والدین کو، اولاد کو، اللہ سب کو. کوئی ایسی اس میں مبتلا ہے تو اللہ ہدایت. یا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی واقعات پڑھے ہوں گے کہ
پراپرٹی پہ بھی بہت زیادہ قبضہ کر لیتے ہیں. والد کے مرنے کے بعد جو ہے والدہ کو نکال دیا. ایسے واقعات میں تو دیکھتی ہوں دنیا میں, آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ چلے یہ تو میرے باپ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی مطلب کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ قابض بھی ہو جاتے ہیں. یا ایسے بیٹے بھی ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے دنیا میں, کہ مر جانے کے بعد والدین کے وہ حصہ بھی پورا نہیں دیا, خاص طور پہ بہنوں کو بھی نہیں دیتے. یہ مثالیں آپ کے سامنے بھی ہیں. ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مصنون دعا میں سب کچھ بتا دیا. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا, اور کچھ لوگ دین پہ جا کے بھی وبال بن جاتے ہیں. ایک خاتون اتنی پریشان رہتی تھیں کہ وہ لڑکا اتنا پریشان, وہ دینی مجلسوں میں محفلوں میں ہوتا تھا, پتہ نہیں کہاں کہاں رات کو دیر سے آنا, کیونکہ بوڑھے ماں باپ ہیں تو پہلے فیملی کو دیکھنا چاہیے. ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جو جوان بیویاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر سعودی عرب جیسے ملک میں جہاں پردہ تھا, آج کل تو نہیں ہے, مطلب پردہ تھا اور عورت نکل نہیں سکتی تھی, تو وہاں بھی میں نے دیکھا پریشانی ہو جاتی تھی کہ چلے گئے چھوڑ کے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہا کہ میں جہاد پہ چلتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین تمہارا جہاد ہے, ان کو پہلے دیکھو, ٹھیک ہے. جہاد پہ جانا, جنگ پہ جانا جہاد نہیں, جبکہ شہید ہو جاتا تو کتنا بڑا مرتبہ, لیکن والدین کا خیال. تو کچھ چیزیں پرائرٹی پہ ہوتی ہیں, تو اللہ کے رسول نے سب بتا دیا ہمیں. تو اور ایسی اولاد جو میرے لیے وبال یا بوجھ بن جائے, وَمِن وَلَدٍ يَكُونَ عَلَيَّ رَبًّا, اور وہ اور من سے مال یقون جو ہو علیہ مجھ پہ عذاباً, اور ایسا مال جو میرے لیے ایسا مال جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے. یعنی اس مال سے میں فضول خرچی کروں, کوئی حرام کر لوں, حرام میں ملوث ہو جاؤں, یا یہ کہ میں غلط فیصلے کر دوں پراپرٹی کے, جائیداد کے, ایک اولاد کو دوں دوسری کو نہ دوں, ٹھیک ہے نا, وغیرہ وغیرہ. تو ایسا مال جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے, اور جس سے میں عذاب کما لوں اللہ کا ثواب کمانے کی بجائے. وہ اور من سے خلیلین دوست, ماکرین جو ایسا دوست جو کون ہو, مکار ہو. ماکرین مکار ہو. عین کہتے ہیں آنکھ کو, ہو ضمیر ہے اس کی, تو اس کی آنکھیں ترانی, اس کی آنکھیں مجھے دیکھیں. اور ومن خلیل ماکرین عین ہو ترانی, وقلب ہو, اور دل اس کا یرانی, کیا ہو کہ میں ایسے مکار دوست سے پناہ چاہتی ہوں جس کی آنکھیں اور دل یرانی میری نگرانی کرتے ہوں. اور ان رائی حسنتاً, اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے, اگر رائی دیکھے حسنتاً خوبی, تو دفنہا, تو وہ اس خوبی کو دفن کر دے. وہیں رائی اور اگر رائی دیکھے سیئتاً کوئی برائی, ازاہا, تو اس برائی کا چرچا کر دے. تو میں ایسے دوست سے بھی پناہ مانگتی ہوں. ومن خلیل ماکرین عینہ ترانی وقلبہ یرانی ان رائی حسنتاً دفنہا وہیں را سیئتاً ازاہا. اور میں ایسے دوست سے پناہ, مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں, اور اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے, کسی کو بیان نہ کرے کہ وہ اچھی ہے, اور اگر میری کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کر دے, یہ تو ایسی اور ویسی اور ویسی اور ویسی ہے. وآخر دعوانا, اس کو بہت مانگا کریں اس دعا کو. ہم ایسی دعا اپنی طرف سے مانگ ہی نہیں سکتے جو اللہ اور رسول نے سکھائی ہے. قرآنی دعا جو اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے, اور مسنون دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, جو یہ دعا ایسی دعا مسنون ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں, عمل میں, مال میں, اولاد میں برکت دے. جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا. اور آپ کا آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے, اور ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. ٹھیک ہے, اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ جو رہی تھی جانا چاہے وہ چلے جائیں, انشاءاللہ پھر ہماری منڈے کو ملاقات ہوگی. کل انگلش کا درس ہے, سب کو ضرور بتائیے.